بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، بات ہو رہی ہے کہ 4 شادیاں جو ہیں اس میں آپ نے اگر دوسری شادی کرنی ہے تو قانون کے مطابق، سپریم کورٹ کے قانون کے مطابق آپ کو 10 لاکھ روپیہ کسی بھی مد میں، وہ مد آپ جرمانہ کہہ لیں، کمپنسیشن کہہ لیں، مہر کہہ لیں، بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ یہ مہر ہے، اس میں آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ پہلے تو بتا دیجئے گا ڈاکٹر صاحب کہ نکاح جو ہے یہ شریعت کے تحت ہوتا ہے یا قانون کے تحت؟ جی، نکاح جو ہے 2 کلمہ گو آزاد شہریوں کے درمیان، جن کے درمیان کوئی حرمت کا رشتہ موجود نہ اور خاتون آزاد ہو، ان دونوں کے درمیان اللہ کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن فی نفسی کیونکہ سماجیات کے اپنے تقاضے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو مزید الجھنوں سے بچانے کے لیے اور ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے جو اسلامی مملکتیں ہوتی ہیں یا مسلمانوں کی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ان کے لیے ایک نظم و ضبط جو ہے اس کو قائم کر دیتی ہیں۔ اور یہ صرف مسلمانوں کے نکاح کے حوالے سے نہیں ہے، آپ کا تو ویسٹ کا بہت اچھا ایکسپوجر ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جب نان مسلمز کے درمیان بھی شادی کا ایک معاہدہ طے ہوتا ہے تو اس کی جو ایک طرح کی ضامن جو ہوتی ہے وہ وہاں کی حکومت ہوا کرتی ہے، ان دونوں کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کے حوالے سے، تاکہ کوئی ایک جو ہے وہ دوسرے کی حق تلفی نہ کر پا رہا ہو۔ تو پہلا اصولی طور پر بات تو ہم تک یہ پہنچی کہ شریعت کے مطابق جو ہے وہ نکاح ہوتا ہے۔ اب یہ جو چھوڑ دیں بات، بس ختم ہوگی، شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اب جو 4 شادیاں ہیں یہ شرعی طور پہ جائز ہیں یا قانونی طور پہ، یا یہ اخلاق ہے، اور کیا چیز ہے یہ؟ اگر مجھے بہت ادب کے ساتھ اپنا معافی و ضمیر بیان کرنے کی اجازت دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں قرآن حکیم کی جس آیت سے اس کا استنباط ہوتا ہے، جس سے ہم اس کا نتیجہ نکالتے ہیں، وہاں پر پروردگار عالم نے پہلے یتیم بچیوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد پھر نکاح، ایک سے زیادہ نکاح کی طرف جو ہے وہ ایک طرح کی رخصت عطا کی۔ میں اسے اجازت سے زیادہ اگر رخصت کا لفظ استعمال کروں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اجازت جو ہوتی ہے وہ بغیر بنیادی شرائط کی ہوتی ہے اور رخصت جو ہوتی ہے وہ چند بہت مضبوط اور سخت قسم کی شرائط کے ساتھ ہوتی ہے، اس اجازت کو ہم رخصت کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو آگے اللہ نے تقاضا بیان کر دیا ہے عدل کرنے کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی کڑی شرط ہے کہ اس کی بنیاد پر اسے اجازت کہنے کے لیے بہت دیدہ دلیری چاہیے۔ میرے نزدیک تو یہ ایک رخصت ہے۔ اگر کوئی شخص تصور کرتا ہے کہ اپنے مال، اسباب، وقت، صلاحیت کے اعتبار سے وہ ایک سے زائد خواتین کے درمیان نکاح کی صورت میں جو ان کے حقوق ہیں ان کو پورا کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے تو پھر اسے اس میدان میں آنا چاہیے، بصورت دیگر ایک پر ہی اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن حکیم بھی یہی ترغیب دلاتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رخصت ہے، یا جو بھی آپ اس کو لفظ دے دیں، بنیادی طور پہ تو لنگوسٹکس ہی ہے نا، یہ جو مرضی کر لیں آپ اس کو۔ اگر میں ایک امیر آدمی ہوں اور میں بیوی کو 10 لاکھ روپیہ جرمانہ یا مہر کی صورت میں دیتا ہوں تو میں دوسری شادی کر سکتا ہوں۔ اب اس پہ آپ کا آرگومنٹ یہ ہوگا کہ دوسری شادی کرے ہی وہ جس کے پاس وسائل ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر میں غریب آدمی ہوں یا تھوڑا سا ہلکا آدمی ہوں تو میں یہ 10 لاکھ روپیہ نہیں دے سکتا، میں اب اللہ کی اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ اس کو شریعت کہیں گے یا قانون کہیں گے یا پھر کیا اطلاق کریں گے؟ اصل بات یہ ہے، شریعت تو وہی ہے جس کام کے لیے کہہ دیا ہے، اور جو بات ہو گئی ہے، وہ کیا ہے بات؟ وہ بات اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں بھی بیان فرمائی ہے۔ لیکن اس میں جو سوال آپ نے کیا ہے کہ اس کو ہم کس انداز میں لیں گے، ایک ہے اس کے پاس پیسہ ہے اور پیسے کی دولت پہ اس نے اتنے پیسے دے دیے اور وہ چاہتا ہے کہ میں دے کے، نہیں، ایسا نہیں۔ اصل میں ایک بیوی جو ہے نا، وہ اس کو آپ اہل نظر نے جو بات کی ہے نا، اس کو تقوی کے طور پر انسان پہلی شادی کرے، اگر آگے اس کے بعد جانا چاہتا ہے دوسری کی طرف، تیسری کی طرف۔ میں نے تقوی کے لیے شادی کرنی ہے؟ نہیں، میری بات پہلے سنیں، آپ نے میری بات کو پوری سن لے پھر آپ ضرور جواب دیں۔ ایک جو اس کی شادی ہے، ایک کے بعد ہی بس دوسری کی طرف جائے گا نا، ضروریات کے طور پہ ایک جو اس کی شادی مسلمہ ہے، اس کے بعد اگر دوسری کی طرف اگر جا رہا ہے، تیسری کی طرف جا رہا ہے، وہ ضروریات معاشرے کو دیکھے، معاشرے اپنی کیوں دیکھے؟ اللہ کے حکم کو کیوں نہ دیکھے؟ کس کو؟ اللہ کے حکم کو کیوں نہ دیکھے؟ اللہ کا حکم رخصت دیا کرے بھائی، اللہ کا رخصت، اللہ تعالیٰ کی رخصت، آپ اسی لیے تو آپ کا معاشرہ بھی تو نہیں نا پھر زندہ رہنے دے رہا۔ آپ کا معاشرہ کب زندہ رہا؟ معاشرہ اللہ کے قانون میں زندہ نہیں رہنے دے رہا؟ قطعاً نہیں ہے۔ پھر آپ اگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ایسا آپ کریں، اسی کی دوسری مثال کے طور پر لے لیں، ایک بیوی موجود ہے اور وہی اس کے پاس اولاد نہیں ہے، اور وہی بیوی اپنے خامند کو کہتی ہے اولاد کے لیے کہ اگر تو شادی کرنا چاہتا ہے تو تجھے اجازت ہے، اب وہ کر نہیں رہا، اسے بھی اجازت مل رہی ہے۔ یہ حالات کے سامنے چیزیں ہوتی ہیں، پیسہ بھی اس میں ضرور ہوتا ہے، اس میں انصاف بھی ضرور ہوتا ہے۔ دین جو ہے، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس لیے بات کر رہا ہوں، دین کے جو اصول ہیں یہ کارپوریٹ کلچر کی طرف لے کر جاتے ہیں آپ کو یا میسز کی طرف لے کر؟ دیکھیں، دین کے اصول 2 طرح کے، جو تو بالکل عقائد کے ساتھ اٹیچ ہے نا، اس میں تو کوئی کمپرومائز، وہ میسز کا وہ غریب کی طرف ہے، عقائد غریب کی طرف ہے۔ کیوں غریب کی طرف ہے؟
وہ نماز پڑھے, روزہ رکھے, زکوٰۃ دے, فلاں کرے, ٹمکنا کرے, لیکن اگر اس غریب نے شادی کرنی ہے تو وہ 10 لاکھ روپیہ دے. کیوں غریب کی طرف ہے؟ شادی کرنے کے لیے 10 لاکھ نہیں ہے, دوسری شادی کرنے کے لیے شادی کی بات ہو رہی ہے جناب, اس کے لیے غریب کے لیے عقائد تو اللہ تعالیٰ کے سب کے ساتھ. شاہ جی غور فرمائیں, اس اصول کے اوپر آپ نے معاشرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا نا. یہ نہیں سمجھ میں آتی بات, دینے والے اور نہ دینے والے, اور دین کو آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں. آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں, مہر کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, جو دے سکتے ہیں کر لیں, جو نہیں دے سکتے ہیں نہ کریں. اب آپ اس کو ایکسپلین کریں گے کہ جناب جس کے پاس ہے وہی دوسری شادی کر سکتا ہے. یہی ہوا نا آج فی زمانہ. اگر اس اصول کو دیکھا جائے, آپ نے معاشرتی طور پہ دیکھا ہی ہے, فی زمانہ لوگ قاری وہ ہو رہے ہیں جن کے پاس دولت ہے. اچھا, کر رہی آج یعنی کہ یہ سہولت عمرہ کے لیے اویلیبل ہے. یہی بات ہوئی نا کہ مجھے یہ آج اختیار ہی وہ لوگ کر رہے ہیں. غریب بیچارے کی تو ایک وقت کی مکمل نہیں ہو رہی, اس نے کیسے جانا ہے. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا, میرے ذہن میں بھی آنی چاہیے, رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اس پر قبلہ ہو سکتا ہے دوسری شادی سے بڑھ جائے. اس پر حدیث پاک بھی موجود ہے. صحابی رسول آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں, مجھے اللہ رزق دے دے. آپ نے فرمایا شادی کر لو. دوسری بار تیسری بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کر لو. جب شادی کی اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دیا تو وہ بھی بات سامنے آ گئی. لیکن یہی بات سامنے کیوں نہیں آئی کہ شادی کریں گے تو رزق بڑھ جائے گا؟ پھر اب یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ غریب آدمی نہ کرے جس کے پاس وسائل ہیں؟ ہمارے ہندوستان کی جو ہے نا اس صدی کی, سر ہندوستان کو نہ رگڑا لگائیں, آپ ہماری بات کریں کہ ہم نے قرآن کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے. شاہ جی جی فرمایا. کیا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 10 لاکھ روپے والا معاملہ ہے, یہ شرعی طور پہ قانون بنے گا یا ایک عدالتی قانون یا پاکستان کی ریاست کا قانون بنے گا؟ دوسری شادی کا اسلام نے حکم نہیں دیا ہمیں. نہیں حکم نہیں ہے, میں عرض کروں یہ انسانی آپشن ہے. انسانی ادوار, انسانی مذاہب جتنے تھے یہ ان سب کا حصہ تھا. آپشن ہے نا. ایک شادی سے زیادہ جتنی مرضی شادیاں اسلام, ایک شادی کا بھی تو حکم تھوڑی ہے, وہ بھی آپشن ہے. جی میں عرض کرتا ہوں, اسلام نے آ کر اس نظام میں حسن پیدا کیا, اور اس حسن میں اسلام نے چار کی تعداد مقرر کی, لونڈیوں کے علاوہ 4 کی لونڈیوں. اسلام نے نہیں اس لونڈیوں کو لے کر آیا, وہ بھی پہلے سے چل کر آئے, جیسے شادیاں پہلے سے چل رہی تھیں, لونڈیاں بھی پہلے سے چل رہی تھیں. ان چیزوں کو ادھر منسوب کیا کریں, اسلام کے مت منسوب کریں. اسلام نے آ کے ان چیزوں میں حسن پیدا کیا ہے, خوبصورتی پیدا کی ہے, سسٹم پیدا کیا ہے, نظم و ضبط پیدا کیا ہے, انسانی حقوق کا تحفظ پیدا کیا ہے. اسلام نے یہ کام کیا ہے. اسی طرح جو ایک سے زیادہ شادیاں نا, یہ اسلام نے تصور پیش نہیں کیا. یہ تمام انسانی مذاہب اور جتنے نظام ہے زندگی تھے یہ ان کا حصہ تھا. اسلام نے آ کر ان کے اندر حسن پیدا کیا ہے, اور اس میں یہ حسن تھا. ابھی جو آپ 10 لاکھ روپے کی بار بار بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا, فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر آپ دوسری بیوی کرنے کے بعد, تیسری چوتھی کے بعد ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے, ان کے حقوق مساوی طور پر جو ان کی معاشیات ہیں, ان کا نان و نفقہ ہے, ان کا حق مہر ہے, ان کی رہائشیں ہیں, ان کے کپڑے ہیں, ان کا لباس ہے, ان کی ضروریات بنیادی ضروریات زندگی, وہ پوری برابری کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے, تو پہلا نکاح بھی نہ کریں, لازم ہے پہلا بھی نہ کریں. ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی اسلام کہتا ہے. فواحدہ کا اسلام کہتا ہے, رک جانا ہے اب یہاں پہ, اسلام یہ کہتا ہے, اس لیے اسلام نے کہا, اسلام یہ کہتا ہے مَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وِجَاءٌ. اور نوجوانوں کی جماعت جو نکاح کی طاقت رکھتے ہیں نا, وہ نکاح کریں, ورنہ روزے رکھیں, نہیں تو وہ اپنے کردار کو پاکیزہ روزے رکھیں. اسی طرح اسلام نے مان لی بات, ایک منٹ, اگر دوسری شادی کرنے کے بعد وہ پہلی بیوی کے جو حقوق ہیں وہ نہیں کر سکتا. حقوق سے مطلب کیا کرے گا؟ حقوق سے کیا مطلب؟ نان و نفقہ, اس کی رہائش, اس کا لباس, اس کے بچوں کی فیس, سارا کچھ کرنا ہے, ان کا معالجہ. اب یہ جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, حضرت بڑی معافی کا صاحب, شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے بات. اب 10 لاکھ روپے کی بات کے وضاحت کرنے دیں. جی, اب اس نے کر لی شادی, پہلی بیوی کو مطمئن بھی نہیں کیا, اس نے کوئی مشورہ بھی نہیں کیا, جو بھی اس کو آپ سمجھ لیں. اللہ نے مشورہ لکھا ہی نہیں ہے نا, کیا نہیں لکھا ہے مشورہ کرنا, مشاورون فی الامر, قرآن کہہ رہا ہے وامرهم شورا بینہم, کہاں کہتے ہیں مشورہ نہیں لکھا ہوا. اب اچھا دوسری قرآن نے کہا یہ تو کہ مشورے سے مشاورون فی الامر من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. گھر تو بنائی ہم نے اس لیے تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے جو پہلے ہمیں بتایا تھا کہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے, اجازت لینا ضروری ہے. اجازت کی بات نہیں ہو رہی, الفاظ پہ غور کریں. ہمارے الفاظ کیا ہیں؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. گھروں کا سسٹم سکون والا, تسکین والا قائم رکھنے کے لیے مشورہ, یہ
تمہارا یہ شادی کا مشورہ کہاں سے آ گیا؟ حضور نہیں، وہ قرآن کہہ رہا ہے لیکن وہ شادی کے لیے نہیں کہہ رہا. حضور اقدس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہے آپ کے لیے، وقفے پہ جاؤں گا. اللہ کے رسول نے اس صحابی کا شادی کروائی اس صحابیہ سے جس نے کہا تھا میرے پاس لوہے کا چھلا بھی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مال ہوگا تو پہلا بھی نکاح کریں. تو رسول پاک کی وہ جو حدیث ہے بخاری شریف میں، یا تو آپ اس کو کہیں کہ وہ، میں واپس آ کے پوچھوں گا آپ سے کہ اللہ کے رسول نے جب اس کا نکاح کرایا تو آپ کیسے کہیں گے؟ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اس کا